السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق روزے کا تعارف اور اہمیت، اس کی مشق کا سوال نمبر 1 روزے کا مفہوم تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ان 2 سوالات کے بارے میں پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ آپ دیکھیں، روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، یعنی روزہ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ رکن کا مطلب ہے اس کا ایک پارٹ ہے، اہم ترین امپورٹنٹ پارٹ، اہم ترین حصہ۔ روزے کو عربی زبان میں یعنی عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، صوم، جس طرح حدیث پاک ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزے کو پیارے بچوں عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہے رک جانا، یعنی لفظی کا مطلب ہے جو لفظ ہے صوم، اس کے اصلی، اس کا جو مادہ ہے صوم، جو لفظ کا، اس کے وہ جو اصلی معنی ہے، اس کے لفظی معنی ہے، یعنی لفظی، یعنی اس کے لفظ کے مطابق جو معنی ہے، اس کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش رہنا وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں، وغیرہ کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی اللہ کی خوشی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان پر ناراض رہتے ہیں اگر وہ نیکی کے کام نہیں کرتا تو پھر روزہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یعنی خوشی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق یعنی یہ ایسی صبح ہوتی ہے جو فجر کی نماز سے بھی پہلے ہوتی ہے، ایک ہلکی سی سفیدی آسمان پہ آتی ہے اور پھر وہ پورے آسمان پہ چھا جاتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب کا مطلب ہے یعنی جو جس طرح سورج غروب ہونا، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، تو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو غروب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات، کھانے پینے کے علاوہ اور بھی انسان کوئی کسی اور بھی اس کے علاوہ کھیل کود وغیرہ وغیرہ جو خواہشات ہوتی ہیں، ان سب سے انسان رکا رہتا ہے۔ تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے روزے کا مفہوم۔ اب ہم پڑھیں گے روزے کی فرضیت کے بارے میں۔ پیارے بچوں، روزے کی فرضیت کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ہر عاقل یعنی عقل والا، جس کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جس کو عقل شعور ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا پتہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عاقل، اور بالغ یعنی جوان بڑا، مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر عقل رکھنے والا جوان مسلمان جو ہے اس پر روزہ فرض ہے، ضروری ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح
تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی مومنوں سے مراد امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، یعنی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، اس طرح پچھلے انبیاء کرام جو تھے ان کی جو امتیں تھیں ان پر روزے فرض ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار کا مطلب ہے اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں سے بچنا اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہے یہ سوال۔ ان 2 سوالات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو انہی سوالات میں سے جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جوابات منتخب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔